ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. طلبہ عزیز، یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے، اپنے ذہن اور دماغ میں برقرار رکھنا چاہیے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ دنیا کی کالج اور یونیورسٹیوں کی طرح نہیں. ہماری تعلیم اور تربیت کا مقصد صرف آدمی کو مذہبی اعتبار سے اسلام مذہب کا نمونہ بنانا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. مذہبی تعلیم دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر بھی اسلام کی دی جاتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، برطانیہ میں جائیں، ہندوستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، ہر جگہ اسلامیات کا ایک شعبہ ہے. میں نے لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی، جس کی بے شمار شاخیں پوری دنیا میں ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں بھی شعبہ ہے. دنیا میں کسی شخص کو اس سے اختلاف نہیں ہے. اسلام پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ مدارس اسلامیہ سے ہے صرف، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ مدارس اسلامیہ میں تعلیم کے ساتھ اسلامی تربیت دی جاتی ہے. وہاں تربیت اسلامی نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. العلم دانستن وہاں، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو تعلیم بغیر اسلامی تربیت کے بیکار سمجھی جاتی ہے. اس کے لیے بھی وبال ہے. کل قیامت کے دن سوال ہوگا ماذا عمل بما علم. اور دنیا کے اندر بھی اس کا کوئی مقام نہیں. یہ ہمارے مدرسوں کی خصوصیت ہے. اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں مدارس اسلامیہ کانٹے کی طرح چلتے ہیں، لیکن مدارس موجود ہیں جو ہمارے اکابر نے ان مدارس کے لیے طریقہ کار متعین کیا ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کا 2 پیسے کا بھی احسان اپنے اوپر نہیں دیتے. دارالعلوم میں ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے راجندر پرساد، وہ آئے، مجھے خوب یاد ہے. حضرت مدنی اکبر اللہ مرتضوی زندہ تھے. انہوں نے اس زمانے میں دارالعلوم میں لائبریری قائم کرنے کے لیے وہ یہاں ان کی تقریر ہوئی، جشن ہوا، تشریف لائے. انہوں نے پیسے دیے، سن دیا گیا. اس کے بعد خاموشی کے ساتھ ان سے کہہ دیا گیا کہ ہماری بنیاد رکھنے والے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے کوئی قبول نہیں کرتے ہیں. نہیں بتایا گیا. ایک ایسی چیز دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ کے لیے ایک راہ عمل ہے کہ چاہے گورنمنٹ برطانیہ ہو،
اگر نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو، تو آج اس چیز ہی کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے اپنے کردار سے پہنچ سکتا ہے، نقصان سے پہنچ سکتا ہے، اور اس کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں دروازے بند نہ ہو جائے، خدا نخواستہ تو فوج بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنی مادر علمی کے ساتھ رہتا ہے اور رہ کر کے اس کی بربادی کے لیے کام کرتا ہے، وہ مر جائے تو اچھا ہے، زندگی اچھی نہیں ہے۔ کیوں کرتے ہو ایسا کام؟ مصیبت کیا تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہے؟ کیوں تم کرتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو ہم دارالعلوم سے الگ ہٹ کر مسلمان کے پلیٹفارم سے ہم کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، میں بھی تمہارا ہی تو نمائندہ ہوں، ہم دارالعلوم میں بیٹھ کر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ دارالعلوم جس دن سے پیدا ہوا ہے آج تک دارالعلوم کیا ہے، علماء اور اساتذہ تحریکوں میں حصہ لیا، قربانیاں دی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر ان کے شاگردوں نے، لیکن دارالعلوم کی چار دیواری سے باہر نکل کر کے کی، دارالعلوم میں نہیں کی۔ اور اگر نہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میں سر سے پیر تک اس تحریک کا شکار ہوں اور میری وجہ سے دارالعلوم کو نقصان پہنچے، دارالعلوم چھوڑ کر کے باہر چلے گئے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ آج گورنمنٹ کا عملہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم کو بند کرو۔ بھائی کیوں بند کرو؟ کہتے ہیں کہ اسٹرائک ہو، احتجاج ہوا ہے دارالعلوم۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسکول اور کالج کے طلباء کے اندر اپنے اساتذہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو پٹتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا طالب علم یہی میں پٹتا ہے، جوان آدمی ہو سکتا ہے، اس کی اولاد بھی ہو، لیکن وہ اپنے لیے پٹنے کو استاد سے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، وہاں نہیں ہوتا ایسا۔ آپ کو یہ ایسا کام کریں کہ خدا نخواستہ کے دروازے بند کرنے کا دکھ ہے تمہاری زندگی کو، ٹھیک ہے؟ میں صرف یہی کہنے کے لیے آیا، میرا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی دارالعلوم ہے، میں یہ میری تو دوسری کچھ ہے، میری اولاد اور اولاد کی اولاد دارالعلوم کے فارغ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم کا حق میرے اوپر ہو سکتا ہے سب سے زیادہ، میں 4 پشتے اوپر سے نیچے تک وہ دارالعلوم کے محتاج ہیں اور دارالعلوم کے کوششین ہیں، نمک خوار رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نکلنے کے بعد جو جی چاہے کیجیے، آپ اچھا کریں گے تو عند اللہ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، برا کریں گے اس کا بدلہ ملے گا، لیکن دارالعلوم میں رہتے ہوئے دارالعلوم مدارس اسلامیہ عربیہ کے لیے آپ کوئی چیلنج بن جائے ان کے وجود کے لیے، یہ آپ کے لیے پوری امت کے لیے بربادی ہے اور آپ اس کا سبب بنیں گے۔ دارالعلوم کو خدا نخواستہ خاتم بدان اجاڑا جا سکتا ہے، اب وہ کوئی مائی کا لال نہیں ہے قاسم نازک جو دارالعلوم کو بنا دے گا، اور اس کے اجاڑنے کے لیے دارالعلوم کے نمک خوار طالب علم سبب بنے، ڈوب مرے نہیں جا سکتے، برباد ہو جائے۔ میرے بھائی، آپ اپنے آپ کے اندر شعور پیدا کریں، دنیا کو دیکھیے، دنیا کا حال ہے، اسلام کس طرح چکی کے پار کے اندر ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ دارالعلوم دیوبند کو مرکزی جگہ ہے کہ دنیا میں کہیں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، سوئٹزرلینڈ میں چلے جاؤ، دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چلے جاؤ، دارالعلوم کے فضلا ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے
عیسائیت کے مقابلے کے اندر مسجدوں میں اذان دلوا سکے اگر ہے تو اسی کے اولاد ہو اولاد کے اولاد ساری جان کے اندر تھا. کیا ارے اللہ کے بندو اس دروازے کو بند کرنا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ تم ساتھ ہو گے اور احتجاج کرو گے. احتجاج یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں احتجاج گورنمنٹ برداشت نہیں کرتی. آپ بھی اس زمانے کو نکال دیجیے. سیاسی جماعتیں ہیں یہ سوچ رہی ہیں کہ بھائی آئے ہر وقت نکل بھی جائے گی. آپ تو نہیں سوچتے ہیں اساتذہ کیا مر گئے ان سے تو نہیں مشورہ دیتے ہو, مدرسے کے ذمہ داروں سے تو نہیں مشورہ دیتے ہو. جو تمہارا جی جائے گا تم وہ کرو گے. آگ لگ جائے نا خدا نہ خاصہ آپ مدرسے کے دروازے آج چھٹی دلوا دی تو کہتے مدرسے کو بند کر دو. ارے بھائی 5000 طالب علم جائے گا, ایک ایک کمرے کو خالی کرا دیا جائے گا. یاد رکھیے گا. پھر کہاں جائیں گے آپ؟ 5000 طالب علم جا کر رہ جائے گا. کتنے غریب طلبا ہیں جن کے پاس گھر جانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے, اور اگر درمیان میں حوادث اور واقعات الٹ گئے ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیوں ایسا کام کرتے؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ دورے کے طلبا میں نے سنا کہ انہوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہے کہ ہم اس طرح کی تحریک میں ساتھ. مجھے اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر عہد کرو کہ ہمیں کسی تحریک میں حصہ نہیں لینا. میں کہتا ہوں کہ دارالعلوم کے لیے وبال کرتا ہے کوئی کرتا ہے جائے چوہے بھاگے. اگر اس کے باوجود بھی اس بدبخت کی سمجھ میں بات نہیں آتی, ہم کہتے ہیں جائے دارالعلوم سے باہر جو کی جائے گا, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہم دارالعلوم میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں دارالعلوم کے دروازے کو خدا نہ خواستہ بند کیا گیا اور ہم خاموش بیٹھے رہے نہیں چاہتے. بس میں کوئی لمبی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں, میرا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا, لیکن میں ان حالات سے متاثر ہو کر آپ کے سامنے آ گیا. حضرت محترم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہ بات کریں. میں آپ کو کہتا ہوں تو حیثیت خادم کے اور آپ کے ایک نااہل بے علم استاد کے حیثیت سے خدا دارالعلوم کے حق کو پہچانو, مدارس سے سنا دیا, دروازوں کو بند نہ کرو, خود مت بنو. اور اس چیز کا عہد تم نے کیا, اگر کوئی کرتا ہے غریبان میں ہاتھ ڈال کے دھکا دو, اس کو نہیں کرنے دیں گے. اس لیے کہ دارالعلوم کے تم محافظ ہو, تمہارے ہر ایک کے کاندھے کے اوپر ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو سمجھو. اگر نہیں سمجھتے تو تمہارے لیے تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. کل کو کیا مجھے کھڑا ہو گیا سر, کیا مجھے کیا ہوگی شیخوری کو, کیسے تمہاری زندگی گزرے گی؟ ان کی امانت تھی, تم نے ان کی امانت کا احترام نہیں کیا اور دروازوں کو بند کر دیا. خدا نہ خواستہ. میرے بھائی سمجھو اپنے حق کو, تم کون ہو اور کس لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے. اس چیز کو سوچ سمجھ کر اپنے قدم کو بڑھاؤ. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. میں نے نٹراج سے کہا ہے, آج کمشنر بھی تھا, ڈی آئی جی بھی تھے, ایس ایس پی بھی تھے, کلکٹر بھی تھے. میں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں بند کر دو, آپ کہیں ہم ذمہ داری 100% لیتے ہیں, ہمارے یہاں کوئی پتا نہیں کھٹے گا, ہم بند نہیں کریں گے. ہم اپنے 5 لاکھ طلبا کو بے سہارا چھوڑ دے کہ جاؤ بھٹکو, گرو, پڑو, مرو, یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری, ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ کہاں گئی ہیں ہم طلبا؟ یہ آپ اپنے آپ کو سمجھیے, اساتذہ کے حق کو سمجھیے, دارالعلوم دیوبند کے حق کو سمجھیے, اور مت کیجیے جو کرتا ہے اس کو دھکا دو, ناکام بناؤ. ہمارا طالب علم نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ نمک حرام ہے, دارالعلوم کرنا خواب نہیں ہے.
میں ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں خدا کو آپ سمجھ کر مجھے یہ توقع ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ اس وعدے پر انشاءاللہ 100%